سیاست، نیوٹریلٹی اور سیکیورٹی پرنٹنگ پریس۔ سینئر تجزیہ کار وسعت اللہ خان کے مطابق اگر گجرات کے چودھری، پنجاب کے سیت برادران بھی آپس میں گتھم گتھا ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گل زیادہ ہی ود گئی ہے مختاریہ۔ اگر سابق لاٹھی ٹیک جرنیل بھی اپنے ڈرائنگ روم سے باہر آ کر حاضر سروس جرنیلی حکمت عملی پر تھڑے بازی کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سب اچھا نہیں ہے، مگر محض باتوں یا بیانات کے بل پر تو خلیج کی ٹھیک ٹھاک گہرائی نہیں ماپی جا سکتی۔ عمران خان غیر ملکی تھادش، امپورٹڈ حکومت اور نیوٹریلٹی کو گالی بنانے والا جو منجن پچھلے 2.5 ماہ سے بیچ رہے ہیں، اس کے گاہک دراصل کتنے ووٹر ہیں؟ یہ شہبازی حکومت نے معیشت کی طویل المیعاد بہتری کے نام پر IMF کا تیار کردہ جو جمال گوٹا عام آدمی کو پلایا ہے، اس سے کس قدر اقتصادی افاقہ ہوگا، یا پھر 4 سے 6 ماہ بعد قرضئی مارفین کی ایک اور امپورٹڈ انجیکشن کی ضرورت پڑے گی؟ اس سب کا جزوی اندازہ اگلے 1.5 ماہ میں ہو جانا چاہیے، جب پنجاب اسمبلی کی 20 خالی سیٹوں پر ضمنی انتخابات کے نتائج سامنے آئیں گے اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بلدیاتی نتائج واضح ہونے کے بعد آج سے سندھ میں اور اگلے ماہ پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات کے نتائج واضح ہوں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ بلدیاتی اداروں کو سیاسی جماعتیں ہمیشہ اپنے سوکن سمجھتی آئی ہیں اور تب تک نچلی سطح پر روکھی سوکھی جمہوریت بانٹنے سے بھی کتراتی ہیں جب تک اعلیٰ عدلیہ سر پر جوتا نہ لہرانے لگے۔ چونکہ صوبائی اسمبلیوں پر سیاسی تنظیموں کا ہی غلبہ ہوتا ہے، لہذا صوبائی اسمبلیاں پورا زور لگا دیتی ہیں کہ بلدیاتی سوکنے اختیاراتی پلاؤ میں شریک کی ضد پر قائم رہنے کی بجائے پھینکی ہوئی چند ہڈیوں پر راضی ہو جائیں۔ اس دوران عمران خان کو کسی نے صحیح مشورہ دیا ہے کہ مونسون گزرنے کے بعد جب مطلع قدرے صاف ہو جائے اور موجودہ ملی جلی سرکار کی معاشی پالیسیوں کے دوڑے عوام کی کھال پر ابھرنے شروع ہوں، تب تک ایکسیلیٹر پر پاؤں ہلکا رکھیں۔ چنانچہ عمران خان کا احتجاجی ٹرک فی الحال 140 کلومیٹر فی گھنٹہ کے ابتدائی جوش سے گزر کر 60 کلومیٹر فی گھنٹہ پر آ گیا ہے۔ میچ کے شروع میں پورا زور لگا کر تھکنے کی بجائے آخری 10 اوورز میں پاور پلے کتنا مفید ہوتا ہے، یہ بات عمران خان کو عمران خان سے بہتر کون بتا سکتا ہے؟ رہی بات کہ نیوٹرلز اب کیا سوچ رہے ہیں، اگر کچھ سوچ رہے ہیں تو اس سوچ میں غیر جانبداریت اور عملیت پسندی کی مقدار کس تناسب سے ہے، اس کا اندازہ بھی ستمبر سے ہونا شروع ہو جائے گا۔ بہت سے وہمی تجزیہ باز اب بھی سمجھ رہے ہیں کہ شیر اپنا نام خرگوش رکھ لے تب بھی جنگل کے دیگر جانور اس سے بے تکلفی برتنے کا رسک نہیں لیتے۔ ممکن ہے قومی سیاست میں ہر ممکن غیر جانبداری برتی جا رہی ہو، کیونکہ پاکستان اس وقت جس معاشی عذاب سے گزر رہا ہے، اس کے ہوتے کوئی مہم جوئی یا نیا تجربہ مسائل کی اوجھڑی اپنے ہی گلے میں ڈالنے جیسا ہے۔ تجربے بازی بھرے پیٹ پر ہی سجتی ہے۔ ایسے مواقع پر سیاسی حکومتیں ہی بہترین ڈھال ثابت ہو سکتی ہیں اور بادشاہ گروہوں کے لیے کسی نڈھال حکومت سے بہتر ڈھال ممکن نہیں۔ مگر یہ نیوٹریلٹی ایک طرفہ خیر سگالی نہیں، اس کے بدلے سیاسی حکومتیں بھی ان معاملات میں مسلسل نیوٹرل رہتی ہیں جن کا تعلق براہ راست سیکیورٹی آپریٹرز کی دکھتی رگ سے ہو۔ مثلاً حالیہ دنوں میں جبری لاپتگی کی تازہ لہر ابھری ہے، جن گستاخیوں پر عام لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اگر اسے معیار مان لیا جائے تب تو تحریک انصاف، سالم اور عادی مسلم لیگ نون اب تک لاپتہ ہو جانی چاہیے تھی۔ مگر کمار پر بس نہ چلنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ گدھے کے کان بھی نہ اینٹھے جائیں۔ کوئی بھی پالیسی مسلسل اپنانے کے باوجود خاطر خواہ نتائج نہ نکلیں تو پھر عوام الناس بھی اس پالیسی کو زندگی کے دیگر تلخ معلومات کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ یہی کچھ جبری لاپتگی کی پالیسی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ اس کا مسلسل اور بے مہار استعمال چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ عدلیہ کے مؤثر ہونے پر صرف عوامی سوالیہ نشان نہیں بلکہ ریاستی و حساس اداروں نے بھی نظام انصاف کو جوتے کی نوک پر رکھا ہوا ہے، یعنی مملکت کا ایک ستون دوسرے ستون کو بے توقیر کر کے سمجھ رہا ہے گویا وہ کوئی بہت بڑی قومی خدمت کر رہا ہے۔ عدم تحفظ سے احساس تحفظ پیدا کرنے کی متواتر کوششیں سوائے جھنجھلاہٹ دو چند کرنے کی کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتی، مگر یہ دلیل وہاں کون سنے گا جہاں حب الوطنی کا سرٹیفکیٹ چھاپنے کے جملہ حقوق بھی سیکیورٹی پرنٹنگ پریس کے پاس ہوں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔